بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المراج کیمپس نہم کلاس۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے ایک اہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے پاکستان بھارت جنگ 1965 کی جنگ کی وجوہات، واقعات اور اس کے اثرات۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں پاک فوج نے بہادری سے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے بھارتی فوج کو شکست دی، اور ہم یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع اس پاک بھارت جنگ کی یاد میں مناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت پاکستان کو شروع سے ہی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ پاکستان کو کسی بھی طرح کمزور کی جائے۔ اس نے ہر قسم کی چال چلی، کبھی سرحدی تنازعات، تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ، جس پر پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوتے گئے۔ اور یہ سارے واقعات جو ہیں وہ وجوہات تھی جو پاک بھارت جنگ کی وجہ بنا۔ پاک بھارت تنازعات 1965 یعنی موسم بہار سے ہی شروع ہو چکے تھے، اور کبھی کبھار دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ بھی ہوتی رہتی تھی۔ اس طرح کشمیر کے حالات بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ تنازع پاکستان اور بھارت کے درمیان ناچاکی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور کیونکہ بھارت نے اس کشمیر پر 1948 میں اپنی فوجیں بھیج کر غازبانہ قبضہ کر لیا۔ بھارت کے وزیر لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا، لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ 1965 میں ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن گیا۔ اس پر کشمیری عوام نے بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کیے، اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان بھی کشیدگی قائم ہو گئی۔ 6 ستمبر جنگ کے اہم واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح اس نے لاہور سیکٹر، سیالکوٹ، چونڈا اور کشمیر کے کچھ علاقوں پر، یہ آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں، اس پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کریں گے۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان کی فوج نے جواں مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان کے پاس اگرچہ دفاعی سامان اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھا جتنا کہ بھارت لاہور اور واہگہ بارڈر کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلے میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ 1965 کی جنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں ایک عالمی ریکارڈ قائم ہوا جو آج تک نہیں ختم ہو سکا، کیونکہ اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جب چونڈا یعنی ایک علاقہ ہے پاکستان کا سیالکوٹ کے پاس، وہاں پہ ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ اس میں 145 ٹینک یوز کیے گئے، اور پاکستان نے بہت ڈٹ کر یہاں مقابلہ کیا۔ ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ
روکا۔ ہماری فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ صرف ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس جنگ میں فوجیوں کے ساتھ ساتھ پوری قوم متحد ہو گئی اور انہوں نے ڈٹ کر بھارتی فوج کا مقابلہ کیا۔ ملی نغمے گائے گئے۔ نوجوانوں کا جوش و خروش بڑھانے کے لیے گلوکار سرحدوں پر جا کے انہوں نے گیت گائے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں بھارتی فضائیہ جو ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا اور ایک اور ریکارڈ قائم ہوا جو کہ پاکستان کی فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عالم کا نام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا عالمی ریکارڈ بنایا جو آج تک ٹوٹ نہیں سکا۔ انہوں نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کر دیے، اور انہوں نے جس جہاز سے مقابلہ کیا وہ بھی کوئی نیا جہاز نہیں تھا، وہ ایک خستحال اور پرانا سا جنگی جہاز تھا، لیکن انہوں نے اس جہاز کے ساتھ ہی بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک جو لاہور کی ایک جو روڈ ہے اس کا نام عالم روڈ اسی اسکواڈرن لیڈر عالم کے نام پہ رکھی گئی۔ ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیے، کئیوں نے جام شہادت نوش کیا اور عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ اس جنگ کے بہت زیادہ مثبت اثرات پاکستانی قوم میں دیکھنے میں آئے۔ عوامی جوش و خروش کے پیش نظر پاکستان کے 3 بڑے شہروں لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو حلال استقلال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں اتحاد، یکجہتی کی روح پیدا ہوئی۔ پوری قوم نے اپنی ذاتی اور اندرونی مفادات کو ختم کیا اور اختلافات کو بھلا کر متحد ہو گئے اور نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا۔ نوجوانوں نے ہسپتالوں میں جا کر زخمی فوجی بھائیوں کو خون کا عطیہ دیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے تاکہ جنگ میں پاکستان کے لیے وہ کام آ سکیں۔ اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے بھی پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا۔ اور یہ 6 ستمبر کی جو جنگ ہے اس کے بعد بھارت نے یہ دیکھ لیا کہ یہ فوج کسی سے ڈرنے والی نہیں، یہ قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع بخوبی اور بہتر طریقے سے کرنا جانتا ہے، اور ہمارا جو اس طرح مقام ہے پوری دنیا میں اونچا ہو گیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بہادر فوج نے بھارت کے دان کھٹے کر دیے۔ ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام، جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کیا اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں اور شارٹ کوئسچنز کے طور پر جنگ کے اثرات یا جنگ کے واقعات یا پھر جنگ کی وجوہات پیپر میں آ سکتی ہیں شارٹ کوئسچنز کے طور پر۔ تھینک یو۔